اور میں نے آپ کو سورہ دہر کی آیت پیش کی تھی، اس کے اندر جو اہل بیت کی فضیلتیں ہیں نا، ہلو جی جی میں آپ کی سن رہا ہوں. ہاں، اس کے اندر جو اہل بیت کی فضیلتیں ہیں اس کے اوپر آپ نے بات نہیں کی، کیونکہ ان فضیلتوں سے میں ایک منٹ، میں آپ کے سامنے وہ آیتیں پڑھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کون سی آیت چاہتے ہیں جس پہ ہم نے بات کی. ایک منٹ ٹھہرے پہلے مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. جی ٹھیک ہے، میں نے آپ کو فضیلتیں بیان کرتی ہے، وہ آیت کرتی ہے اہل بیت کی، اس کے اندر دو مین چیزیں نکلتی ہیں جو مجھے بھی ملی ہیں. ایک یہ ہے کہ اللہ نے ان کو جنت دے دی، اور دوسرے نبیوں کو سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نبیوں کو اللہ قیامت کے دن جنت دے گا. یہ فرق آپ ہے. وہ آیت ذرا پڑھیں تو صحیح. اچھا سنیں میری بات، سنیں مولانا صاحب سنیں. اور پھر اس کے اندر نہیں، کہا آپ ذرا ہے، دیکھیں میری بات سنیں. آپ ایسے بات کرتے جا رہے ہیں، اس کا نہ ہی قرآن پاک میں وہ کوئی ذکر ہے جو آپ باتیں کر رہے ہیں، اور نہ آپ کو کوئی اس کی سمجھ ہے، نہ آپ کو پتا چلتا ہے کہ کیا معلوم مجھے کیا سمجھ ہے مولانا صاحب. جی مجھے پتا ہے نا، مجھے پتا ہے نا. آپ آیت تو پڑھے نا، وہ آپ کو کیا پتا ہے؟ آپ آیت تو پڑھے. آپ اپنی بات کو قرآن کے جا رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا نا جناب. قرآن کہہ رہے ہیں اور آپ آیت پڑھ نہیں سکتے. لکھا ہے قرآن میں لکھا ہے. ہم آپ کو غلط بات تو نہیں کہہ رہے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں آپ مہربانی فرمائیں وہ جو شاید کی آپ بات کر رہے ہیں وہ آیت بھی ساتھ پڑھ دے جائیں تاکہ کلیئر تو ہو نا. آپ ہر اپنی بات کو کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے. اگر ہے تو ساتھ ساتھ آیت بھی پڑھتے جائیں نا، اس میں کیا حرج ہے؟ اچھا صابری صاحب، قرآن مجید میرے سامنے نہیں ہے تو پہلے آپ قرآن مجید سامنے رکھیں، کیونکہ اس طرح بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اگر غیر قرآن کو ایک منٹ شاہ صاحب، اگر غیر قرآن کو قرآن کہیں تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. آپ کو اس کی فکر ہے یا نہیں؟ ہمیں کم سے کم یہ فکر ضرور ہے کہ ہم آپ کی ایسی غیر اسلامی بات نہیں سن سکتے ہیں. آپ نے اگر کسی بات کو قرآن کہنا ہے تو وہ قرآن پڑھیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ آپ کی اپنی بات کو قرآن تو نہیں کہہ رہے. بے شک. تو پھر ہمیں آپ نے بات کرنی ہے تو آپ بات مہربانی فرمائیں، صحیح بات کریں. آپ اپنی بات کو قرآن مت کہیں. قرآن پہلے کھول لیں، دوبارہ کال کر لیں، اور جس بات کو آپ قرآن قرار دیں نا وہ آیت پلیز پڑھ کے سنائیں ساتھ. بالکل. اور ہمارے سامنے یہ قرآن پاک ہے، جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ کوئی ترجمہ نظر نہیں آ رہا اس کا. جی آپ دونوں مجھے بولنے دیں گے کہ نہیں؟ جی بولنے دیں گے، لیکن اگر آپ بولیں گے تو اگر دیکھیں نا، اگر آپ کہہ رہے ہیں قرآن پاک میں ہے اور قرآن پاک میں نہیں ہے تو ہم وہ کیسے بولنے دیں؟ اس لیے کہ وہ بات آپ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں. آپ بعد میں گفتگو کر لیجیے گا. بعد میں گفتگو ہم نے نہیں کرنی. ہم آپ کی غیر قرآن بات کو قرآن کہنا ہم نہیں سن سکتے میرے بھائی، ہماری یہ مجبوری ہے. آپ کا تو عقیدہ قرآن پر ہے یا نہیں ہے، مگر ہمارے عقیدے کی بنیاد پہ ہم ایسا سن نہیں سکتے. اگر آپ کسی بات کو قرآن کہہ رہے ہیں تو بتائیں کہ اب ہمیں کیا پتا کہ آپ وہ 70 گز والے قرآن پاک کی بات کر رہے ہیں جس کو آپ مانتے ہیں. ہمارے قرآن پاک میں تو وہ بات نہیں ہوتی جو آپ کہہ رہے ہیں. صابری صاحب، آپ عالم کی طرح گفتگو کریں، آپ کو یہ زیب نہیں دیتا. کیوں نہیں زیب دیتا؟ میں آپ کو آپ کی کتابوں کے حوالے دکھاتا ہوں نا. زیب کیسے نہیں دیتا میرے بھائی؟ آپ کی کتابوں والوں نے لکھا کہ ہم 70 گز والے قرآن کو مانتے ہیں. آپ کے حوالے میرے سامنے موجود ہیں. آپ کے اپنے نے لکھا 17 صورتیں وہ ہیں جن میں تعریف ہوئی ہے. دیکھیں صابری صاحب، آپ موضوع سے آپ کے منہج الصادقین والے نے خود تفسیر میں لکھا کہ اصل قرآن وہ ہے جو ہمارے پاس ہے. پھر اسی نے لکھا کہ اصل قرآن وہ ہے جو امام مہدی لے کے آئیں گے. پھر اسی نے لکھا کہ اصل قرآن تو محمد پاک کا مکمل امام مہدی آ کے کریں گے. صابری صاحب، تو اگر آپ قرآن پر بات کرتے ہیں تو پھر پلیز آپ کے بڑوں سے بڑی گڑبڑ ہوئی ہے. اس لیے آپ کو اعتماد بحال کرنے کے لیے بھی قرآن پڑھنا چاہیے. میں نے تو اہل سنت سے سیکھا ہے قرآن مجید. مجھے تو سنی مولوی نے پڑھایا ہے. سنی مولوی اس طرح کا قرآن نہیں پڑھاتے. سنی مولوی نہ اتنا مجہول پڑھتے ہیں، نہ اتنا غلط پڑھتے ہیں، نہ بغیر ترتیب و تعلیل کے پڑھتے ہیں، نہ ترتیل کے پڑھتے ہیں. اور سنی مولوی سے پڑھے ہوئے کو اگر ایک بار کہا جائے ایک آیت پڑھ تو وہ تو 1000 بار شکر کر کے پڑھتا ہے. وہ اتنی لہت و لال نہیں کرتا. اچھا، جو میں نے آپ کو آپ آیت خود ہی کھول کے بتا دیں کیا مطلب ہے. بھی آیت آئی کوئی نہیں بتائے کیسے؟ محسن بھائی آیت محسن بھائی ان سے پوچھے. محسن بھائی آیت ہے ہی کوئی نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. یہی تو ہم اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں اگر آیت ہے تو آپ دیکھیں. ہم آپ کے سامنے آتے ہیں نا، آپ کے سوال ہم لیتے ہیں تو ہم اپنے کوئی بھی بات کرتے ہیں وہ سند دلیل کے ساتھ کرتے ہیں. آپ اس کو مانو یا نہ مانو وہ آپ کی مرضی ہے، مگر ہم جو بات کرتے ہیں آپ سے حوالہ کے ساتھ، دلیل کے ساتھ. اچھا دوسری بات، ہم نے کبھی آپ سے کہا کہ آپ نے وہ پورے علوم نہیں پڑھے ہوئے، فنون نہیں پڑھے ہوئے، آپ کو تعلیلات نہیں آتی، آپ کو قوانین نہیں آتے، ہم سے بات نہ کریں. ہم نہیں کہتے.
لیکن اتنی تو آپ مہربانی فرمائے نا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن ہے وہ آیت بھی تو پلیز پڑھے نا، آپ کی مہربانی ہوگی نا۔ دیکھیں اگر آپ یہ ہیں بڑے پیارے محسن بھائی کہتے ہیں میں نے سنی عالم سے قرآن پڑھا ہے، اپنا کچھ شیعہ قرآن پڑھانے والا بھی نہیں ملا۔ چلو وہ ملا نہیں ہے، یا وہ تو خیر اگلا جا کے کہتے ہیں کہ بچوں کہ آپ سے پڑھا ہے تو اس لیے مجھے نہیں آتا، میں نے اس لیے کہا ہمارا جو پڑھا ہوتا ہے وہ تو سناتا ہے۔ اللہ کا ارادہ تھا پنجتن پاک کو، آل بیت کو پاک کرنے کا، تو یہ آپ کہتے ہیں کہ آج دوسروں کے لیے آئی تھی تو رسول اللہ نے اپنی مرضی سے ان کو چادر میں داخل کر لیا۔ تو یہاں تو یہ آج کہہ رہی ہے کہ سرکار خود اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ مجھے کوئی اختیار نہیں ہے اس میں، جو اللہ کا حکم ہے وہی ہے وہی ہے۔ یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ کہہ دیں مجھے کوئی اختیار نہیں ہے، یہ مہربانی فرمائے اس آیت کا نمبر بتائیں اور یہ پڑھ کے سنائیں پلیز۔ آیت نمبر 15 ہے، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ اس میں تو یہ میرے پڑھے لکھے پر آپ شک نہ کریں، آپ کتنے پڑھے لکھے ہیں کہ آتا قرآن بھی نہیں ہے، پڑھ کے قرآن سنائے نا۔ اگر پڑھائی لکھائی پہ علی جان صاحب اتنا ناز ہے تو پھر قرآن پڑھو نا یار، ہوتا کیا ہے تمہیں؟ ہم قرآن پڑھنے کی بات کرتے ہیں، آپ ترجمے کی طرف بھاگتے ہو اور ہماری پڑھائی لکھائی کی بات کرتے ہو۔ اور تو کی طرح لڑائی علی جان صاحب اور تو کی طرح مرد بنے تو پھر قرآن پڑھے نا، مرد تو قرآن پڑھتا ہے، مرد کو قرآن سے پیار ہوتا ہے۔ آپ پھر قرآن مجید پڑھ کے دکھائیں نا، ساری عمر گزر گئی ہے کیڑے نکالتے ہوئے، تو اب مہربانی فرمائیں پڑھے نا قرآن۔ اگر اتنا قرآن سے تعلق ہے اور قرآن پر تمہارا یقین ہے، جو ہی آتے ہو قرآن سے اتنی دوری، تمہیں قرآن سے پتہ نہیں ہے کیا، چڑ کیا ہے، پڑھتے کیوں نہیں ہو قرآن پاک؟ اس لیے نہیں پڑھتے ہو، میں بتاتا ہوں، اس لیے کہ تمہیں آتا نہیں ہے اور تمہیں پتا کہ ہم پڑھیں گے تو غلط پڑھیں گے۔ قرآن مجید پڑھنا تمہارے علماء کو نہیں آتا ہے، غلط پڑھتے ہیں، کسی ایک کو میں چیلنج کر کے کہتا ہوں سارے غلط پڑھتے ہیں، اس لیے کہ آپ کا قرآن سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ قرآن سے تعلق جناب مولا کائنات کا تھا، مولا کائنات قرآن کا بڑا عالم ہے اور ہم مولا کائنات کو ماننے والے، قرآن ہمیں آتا ہے، آپ کو قرآن پاک نہیں آتا، بار بار کہتے ہو آیت نمبر فلاں، آیت نمبر فلاں، آیت نمبر فلاں، ایک آیت میں دیکھو قرآن میں خود کہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، میرا رسول جو تمہیں دے اس سے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جیسے میرے رسول روکے رک جاؤ، تم نبی کو بے اختیار مانتے ہو، علی کو مختار کل ماننے والوں، تمہارا جھوٹ یہیں پہ کھل گیا، تمہاری دوری پالیسی یہی پہ واضح ہو گئی۔ رب کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، تمہاری تفسیر نمونہ اٹھا کے دیکھو، منہج الصادقین اٹھا کے دیکھو، مجمع البیان اٹھا کے دیکھو، تبرسی کی اٹھا کے دیکھو، اور پھر عیاشی کو اٹھا کے دیکھو، ہر ایک نے لکھا ہے وَمَا میں کلی ما ہے، الماء، یہاں پر جو لفظ ما ہے حرف مائل یدل علی عموم تام، یہ ما عموم تام پر ہے، نبی کے پاس سب کچھ ہے، نبی سب کچھ دیتا ہے، نبی مختار کل ہے، نبی عطا کل ہے، نبی جودت کل ہے، نبی وحدت کل کا آئینہ دار ہے، نبی رب کے خزانوں کا مالک ہے، نبی کو رب نے خود کہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، میرے مصطفیٰ جو بھی آئے تو لٹاتا جا، تیرے خزانے میں بھروں گا، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں نے تمہیں ساری کثیر دے دی ہے، کثیر میں تمہارے تمام مفسرین نے لکھا ہے، کثیر میں جنت شامل ہے، کثیر میں خیر شامل ہے، کثیر میں نعمہ شامل ہے، نذیر میں اتما شامل ہے، کثیر کے اندر دنیا جہان کی ہر نعمت شامل ہے، وہ حوض کوثر کی نہر ہو وہ بھی شامل ہے، حوض کوثر کا جام ہو وہ بھی شامل ہے، رب کے خزائن ہو وہ بھی شامل ہے، پود پہاڑ سونے کا بننا وہ بھی شامل ہے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں، تم اپنی جھوٹی بات سچی ثابت کرنے کے لیے نبی کے اختیار کا بھی انکار کرتے ہو، اور اسی بات پر ہم تمہیں کہتے ہیں خدا را علی کو مختار کل کہنے والوں اور کہنے والوں کہ قوت پروردگار، قوت کرگردگار، شیر یزداں، شاہ مرداں، قوت، اس کو کہتے مشکل کشا ہے اور نبی کو کہتے کچھ کر نہیں سکتا۔ یہ ہے تمہارا دین، یہ ہے تمہارا اسلام، اور ہم اپنے بہنوں بھائیوں سے یہ کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ ہم کیوں نہ ایسا کریں، اس لیے ایسا نہ کریں کہ جب ان کو اپنی غلط بات سچی ثابت کرنی ہوتی تو کہتے ہیں جی نبی پاک نے، اور وہ اتنا سفید جھوٹ بولا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، کہاں کا کچھ نہیں کر سکتا۔ ان اتبعوا کا مطلب یہ تو نہیں ہے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ مجھ سے پوچھ تو کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ جناب ہم نے جو نہیں کہہ سکتے الحمدللہ رسول پاک کے علم غیب کا صدقہ ہم وہ بھی جانتے ہیں۔ سرکار نے یہ نہیں فرما میں نہیں کر سکتا، فرما ان اتبع الا ما یوحا، میں جو کچھ کرتا ہوں اس پر وحی الہی کی مہر ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہا میں نہیں کر سکتا،
کسی مقام پر نہیں کہا. بخاری مسلم سیاستہ اٹھا کے دیکھ, قرآن اٹھا کے دیکھ, رب کہتا ہے تمہیں سب کچھ میرے نبی کے در سے ملے گا. تم کیسے کہتے ہو نہیں کر سکتا؟ نبی سب کچھ کر سکتا ہے. نبی محترم کرتے ہیں. نبی مختار کل ہے. نبی وہ ہے جس نے علی کو ولی بنایا ہے, علی کو علی بنایا ہے. نبی وہ ہے جس نے فاطمہ کو سیدہ نساء اہل الجنہ بنایا ہے. نبی وہ ہے جس نے حسنین کریمین کو, قرآن نے کہا ہے سیدہ شباب اہل الجنہ؟ قرآن میں تو لکھا ہی نہیں ہے سیدہ شباب اہل الجنہ. شباب اہل الجنہ کا سید کس نے بنایا؟ حضور محمد مصطفیٰ نے بنایا ہے. فاطمۃ الزہرا کو نساء العالمین کس نے کہا؟ محمد مصطفیٰ نے کہا ہے. جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کی عظمت کس نے بیان کی ہے؟ لحم کا لحمی, جسم کا جسمی, دموں کا دمی, روحوں کا روحی, نفسوں کا نفسی, کس نے کہا ہے؟ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتا, قرآن میں لکھا ہوا دکھا میرے بھائی. آپ مہربانی فرماؤ, آپ کا عقیدہ ہے ہی کوئی نہیں, اس لیے تو ہم کہتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیسی بات کرتے ہو. اور انہوں نے لکھا اور انہوں نے اس بات کا اقرار کیا اور پھر انہوں نے اپنی باتوں میں لکھا, تحریر الحق میں لکھا, کشف الاسرار میں لکھا, حکومت الاسلامیہ میں لکھا کہ ہم اس رب کو نہیں مانتے معاذ اللہ. محمد مصطفیٰ اپنی زندگی میں ناکام ترین رہے. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. یہ تمہارا عقیدہ ہے. لوگ کہتے ہیں ان سے آپ کیوں اس طرح کی بات کرتے ہو؟ ہم ان کے فائدے کے لیے کرتے ہیں. ہماری صرف درد یہ ہے کہ یہ نام کے مسلمان ہیں, حقیقی معنوں میں مسلمان مومن بن جائیں, ان کو ایمان مل جائے. اگر اسلام کا نام لینے والے بن گئے ہیں تو حقیقی طور پہ اسلام والے بن جائیں. کہتے ہیں کشف الاسرار والے نے لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں کبھی کامیاب ہوا ہی نہیں ہے. اور میں اب اپنے محترم ساتھیوں کو کہتا ہوں, اپنے سننے والوں کو, دنیا جہان میں سکھ کہتا ہے دنیا میں سب سے کامیاب ترین انسان محمد مصطفیٰ ہے. ہندو کہتا ہے کامیاب ترین انسان محمد مصطفیٰ ہے. عیسائی کہتا ہے کامیاب ترین محمد مصطفیٰ ہے. یہودی کہتا ہے کامیاب ترین انسان محمد مصطفیٰ ہے. دلو رام کوسری کہتا ہے کامیاب ترین انسان محمد مصطفیٰ ہے. بہادر موج گڑی کہتا ہے کامیاب ترین محمد مصطفیٰ ہے. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کہتا ہے نمبر 1 دنیا کا کامیاب ترین محمد مصطفیٰ ہے. ڈاکٹر M.N. رائے کہتا ہے دنیا کا کامیاب ترین انسان محمد مصطفیٰ ہے. ایون کہ جوزف شیٹ کہتا ہے سب سے کامیاب ترین انسان اگر کوئی ہے دنیا کا تو وہ محمد مصطفیٰ ہے. یہودی کا ایک کامیاب ہے, عیسائی کا ایک کامیاب ہے, ہندو کا ایک کامیاب ہے, سکھ کا ایک کامیاب ہے, یاتری کا ایک کامیاب ہے, بدھ مت والا کا ایک کامیاب ہے. اور حیرت ہے تم پر, تم کہتے ہو تمہارے بڑوں نے لکھا اور کہا معاذ اللہ نبی کامیاب نہیں ہوا. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. ماشاءاللہ. ناظرین, آپ نے بڑا شاندار جواب سنا علامہ خورشید عالم صابری صاحب سے. اور میں علی جان شاہ صاحب سے یہ بات عرض کروں گا کہ جو آپ نے سورہ یونس آیت نمبر 15 بتائی ہے نا, آپ ذرا اس کا شان نزول بھی کسی وقت دیکھ لینا. یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کفار کی ایک جماعت آئی اور سرکار کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں, آیت نمبر 15 سورہ یونس کا یہ شان نزول ہے کہ وہ کفار کے لوگوں نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں تو پھر اس قرآن کو چھوڑیں, کوئی دوسرا قرآن لے آئیں جس میں لات و عزا منات وغیرہ کی پٹائی نہ کی گئی ہو, جس میں ان کو برا بھلا نہ کہا گیا ہو, جس میں ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہا گیا ہو. ایسا کوئی قرآن لے آئیں. اور دوسرے ان میں تمسخرے لوگ تھے جو یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دوسرا قرآن لے آتے ہیں یا اس میں رد و بدل کرتے ہیں تو ہم کہیں گے یہ کلام ربانی نہیں ہے. اس آیت کی یہ شان نزول ہے. شاہ صاحب آپ اس کو پڑھ کے تو دیکھیں ذرا.